یعنی نماز کے حوالے سے آپ بتائیے گا، نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ اور دیکھیے نماز کے حوالے سے دیگر میں حضرات میں صبح کی جو ہے 2 رکعت فرض ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں اور عشاء کی 4 ہیں. اس ترتیب کے ساتھ اتنی رکعتوں کو فرض کے طور پر آپ لوگ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ باقاعدہ پڑھتے ہیں. یعنی کہ دن میں ہمارے یہاں پر تو یوں ہے کہ ایک دن کی اگر آپ نے صلاۃ چھوڑ دی نا، ایک دن کی صلاۃ یعنی صلاۃ کہہ رہا ہوں میں. اچھا، ایک دن کی عربی لفظ ایک دن کی بغیر میں صلاۃ اسی میں ہی آپ نے تشریح کرنی ہے کر دی ہے. اچھا آپ سمجھ بھی گئے تو میں یہ کہوں کہ اگر آپ نے ایک دن کی صلاۃ چھوڑ دی ہے اگر ایک دن کی بھی، تو گویا کہ آپ نے ایسا گناہ کیا ہے، مرتکب ہو گئے ہو کہ جو شخص کی انٹینسٹی ہے نوعیت گناہ کی، کہ جو شخص کسی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے نا، اس کا کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے، نوعیت ہوتی ہے، اس گناہ کرنے کے مترادف ہے یہ عمل. اچھا، جان بوجھ کر چھوڑنا. حتیٰ یہ بھی امام سلطان محمد شاہ علیہ السلام نے فرمایا ہے ہماری کتابوں میں کہ کہیں پر بھی ہو، ریل گاڑی میں ہو، یعنی کہ وہ پہلے کے مطابق وہ جملے ہیں اس میں، آج ہم بولیں گے گاڑی میں ہو یا بائک پر ہو، لیکن اس میں یوں ہے کہ تم کہیں پر بھی ہو، اپنی جو صلاۃ ہے نا اس کی ادائیگی لازمی کر دو، صلاۃ نہیں چھوڑنا کبھی بھی. اماموں کے فرامین میں باقاعدہ ہے. اب آپ کہیں چلے جائیں امریکہ میں، وہاں وہ شخص پریئر بولے گا، پریئر کا معنی بھی صلاۃ ہی ہے. آپ کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جو اردو سے وابستہ ہے، وہ اس کو دعا بولیں گے، لیکن در حقیقت یہ ہمارے یہاں پر صلاۃ ہی مفہوم ہے اس کا. صلاۃ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، یعنی کہ صلاۃ ادا کرو، صحیح ہے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کے بارے میں وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو یہ جو رکوع کی جو تشریح نا ہمارے یہاں پر صلاۃ سے علیحدہ ہے. یعنی کہ دیکھیے نا، پہلے صلاۃ آیا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس میں 3 کمانڈمنٹس ہیں نا، پہلے صلاۃ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر رکوع کا کنسیپٹ ہے. تو یہ صلاۃ سے علیحدہ ہے، سیپریٹ گفتگو ہے قرآن میں. حالانکہ صلاۃ کا حلیے میں رکوع بھی آ جاتے. آپ صلاۃ پڑھیں گے اگر تو اس میں رکوع بھی ہوگا، قیام بھی ہوگا، تکبیر، ساری چیزیں اس میں شامل ہوگی نا، جو اس کا یعنی کہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. تو ہمارے یہاں پر بھی یوں ہی ہے کہ پہلے ہم صلاۃ پڑھتے ہیں، اس میں جتنی بھی یعنی کہ چیزیں ہیں، تعویلات ہیں جو ہمارے وجیہ دین میں سیدنا پیر ناصر خسرو کو جیسا سیروں نے کی ہے. یہ وجیہ دین ہماری ایک کتاب ہے جو ہمارے پیر نے لکھی، ناصر خسرو نے. انہوں نے اس میں تعویلات کی، انہی آیات کی میں بیان کر رہا ہوں کہ بھئی جو صلاۃ کا معنی کیا ہے، ایک عمل ہے جو امام بتاتے ہیں وقت کے حساب سے، وہ آپ کو ادا کرنا ہے. اگر آپ اس میں کوتاہی کرتے ہو جان بوجھ کر تو پھر اس کا گناہ بھی موجود ہے. اور باقاعدہ یہ ہم جو ہے وہ ہر دن 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، ہر دن 3 مرتبہ. کتنی نمازیں ہیں دن میں؟ یعنی بتائیں نا 3 مرتبہ. اچھا 3 مرتبہ. ہر دن فجر میں ہے اور پھر مغرب اور عشاء میں ہے. ظہرین یعنی کہ جو ظہر اور عصر ہے نا یہ ایکسکلوڈیڈ ہے، یہ نہیں ہے آپ کو، یعنی کہ فجر ہے اور مغرب اور عشاء نا، یہ 3 اوقات میں ہم پڑھتے ہیں باقاعدہ. مغرب عشاء ساتھ پڑھتے ہیں یا الگ الگ؟ ساتھ پڑھتے ہیں. اور نماز جمع کرنے کے حوالے سے تصنع بھی ہے. ہاں ٹھیک ہے، لیکن زور تو آپ نے نکال دیا. لیکن میں آپ کو یہ تشریح کروں گا، جس طرح وہاں 5 نمازیں ہیں نا، تو 5 نمازوں کو جمع کرنے کا قانون موجود ہے 3 اوقات میں. اس کو آپ پہلے سمجھیے. 5 نمازیں ہیں، فجر کو تو نہیں کرتے، کوئی بھی نہیں کرتا فجر، لیکن 5 نمازیں ہیں اس کو 3 اوقات میں جمع کرتے ہیں. فجر میں نہیں کرتے، ظہر اور مغربین ہے. ایسا ہی ہے نا؟ ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی جو ہے، لیکن یہاں پر 3 نمازیں ہیں اور جمع کرنے میں، لیکن ایک طریقے سے تعویل موجود ہے کہ نبی نے اپنے زمانے میں جو کنوینئنٹ جو چیز دیکھی آپ کو 3 اوقات بتا دیے بھائی کہ فجر پڑھ لو، ظہر اثر ملا لو، مغرب عشاء ملا لو. لیکن یہ بتایا نا اپنے دور میں. تو پھر یہ امامت کی تعویل ہے. امام نے بھی یہی کہا کہ بھائی ظہر فجر پڑھ لو اور مغرب اور عشاء ملا لو. یہ تعویل ہے ہمارے یہاں پر باقاعدہ. لیکن یہ ہے کہ دین پر عمل ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ یہاں پہ کوئی دیندار طبقہ نہیں ہے، دین پر باقاعدہ عمل ہوتا ہے. روز جماعت خانوں میں اس کی باقاعدہ پریکٹس ہوتی ہے ان اعمال کی، دینی امور کی، جو امام نے بتایا. تو یہ ہمارے یہاں پر یعنی جماعت خانے میں جو ہے وہ نمازیں ادا کی جاتی ہیں، اور جس طرح یہ 3 وقت کی آپ نے بتایا ایسے باقاعدہ صلاۃ پڑھی. قرآن میں بھی واقعی میں صلاۃ طرفہ النہار وزلفا من اللیل، یعنی قرآن میں 3 ہی اوقات ہیں. ویسے تو اگر ہم دیکھیں قرآن میں کوئی 5 اوقات نہیں ہے. واقعی میں صلاۃ طرفہ النہار وزلفا من اللیل، یعنی کہ دن کے نا مطلب 2 کونوں میں اور ایک رات کے وقت میں. تو یعنی کہ آخر کا جو وقت ہے رات کا طریقہ کہاں پہ لکھا؟ کسی جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس طریقے پہ پڑھا؟ یہ ہمارے فرامین میں لکھا ہوا ہے. یہ دین ہے نا اصل میں. جو دین ہوتا ہے وہ فرامین سے منتقل ہوتا ہے ہمارے. جو امام علی کے زمانے میں جو نمازیں پڑھی جاتی وہ بھی اسی طرح پڑھی جاتی تھی جیسے ابھی آپ پڑھتے ہیں 3 وقت میں؟ نہیں، یہ بتا رہا ہوں نا میں آپ کو. یعنی کہ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے، لیکن اس کی تعویلات ہیں. یعنی کہ جو رکوع ہے، رکوع کا معنی ہے کہ یعنی کہ بو ڈاؤن، جھکنا، تو وہ بھی ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے باقاعدہ. پھر جو ہے وہ ہاتھ کھلے رکھے جاتے ہیں. ہاتھ کھلے رکھ کر جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ 6 جو ہمارے حصے ہیں
یعنی کہ سورہ فاتحہ سے اسٹارٹ ہوتا ہے الحمد جو ہے، اور پھر آخر میں جو اختتام ہوتا ہے اس میں ہر آئمہ کے نام لیے جاتے. تو نبی کے زمانے میں تو اس طرح آئمہ کے نام نہیں لیے جاتے تھے. نبی کے زمانے میں وہ آئمہ تھے ہی نہیں، کیسے لیے جائیں گے؟ 50 آئمہ کے باقاعدہ نام لے کر ایک ایک امام کا، اور پھر آخر میں درود بھیجی جاتی ہے. تو یہ الگ سے ایک یعنی کہ دعا ہے جو امام نے ہمیں عطا کی ہے، اور یہ ہم پڑھتے ہیں 3 اوقات میں باقاعدہ. لیکن اس کی تعویل موجود ہے، میں نے جو قرآن سے بتایا نا، قرآن میں کہیں بھی طریقہ موجود نہیں ہے آپ کے پاس. قرآن میں یہی ہے کہ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. ٹھیک ہے، رکوع کرنے والا. اب جو رکوع کرنا ہے وہ امام. پھر اس میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ جو آپ نے مزید طریقہ بتایا کہ یہ اس میں آپ وہ جو امام یہ بھی نہیں، یہ جو اہل کی ضرورت اس میں تو صلاۃ بمانے دعا، بس جا کے دعا کر لیں. یہ آپ کے میں صلاۃ الذکر، آپ کچھ ذکر کر لیں، ذکر کر لیں، ذکر یہ بھی نفسلات ہو جائے گی. نہیں، لیکن وہ امام بتائیں گے نا. دیکھیے اس کو جو متعین کریں گے، اس کی حلیے کو، اس کی شکل کو، وہ امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ان قرآن کی آیات سے ہی آپ کو حکم بتایا. تعویل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعویل کا مطلب تشریح کے سینس میں ہوتا ہے نا، تشریح کے سینس میں. تو انہی آیات کی جو تعویل ہے وہ امام، اسی وجہ سے امام کا آج ایک حق ہے نا، ورنہ امامت کی ضرورت نہیں. امام کو یہ حق ملتا ہے کہ وہ کسی چیز کو منسوخ کر دیں؟ منسوخ نہیں کر سکتے، قرآن کی آیات کو نہیں منسوخ کر سکتے. کہ اب جو قرآن کی آیت تنزیل کو نہیں کر سکتے منسوخ، تعویل کر سکتے ہیں قرآن کی. ابھی جیسے میں نے کہا کسی شرعی حکم کو کسی، دیکھیں سنت الگ ہے، سنت الگ ہے. اچھا، سنت جس طرح نبی کی سنت تھی نا، سنت لازمی نہیں ہوتی ہے. جو شریعت جو ہوتی ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے جو دین قرآن میں بتایا ہے، جس پہ نبی نے جو ہے وہ واجبات بتائی ہیں، وہ واجبات ہوتی ہے نا. سنت تو آپ ترک بھی کر سکتے ہو، لیکن اس پر آپ کو کوئی مطلب گناہ نہیں ملے گا. لیکن جب تک سے قرآن کی آیات کی جب بات آتی ہے نا، اس کے آپ انکار ایک آیت کا بھی کر دو، آپ کافر ہو. اگر آپ قرآن کی کسی ایک آیت کا بھی انکار کر دو کہ یہ آیت، اگر آپ تشریح کرو گے قرآن کی کسی آیت کا، تعویل کرو گے نا، پھر آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جائے گا کہ یہ بندہ تعویل کر رہا ہے، اور تعویل جو ہے وہ اپنی کتابوں سے کر رہا ہے. احادیث سے سلسلہ احادیث پورا موجود ہے ہمارے پاس باقاعدہ اماموں سے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر میں آج ہی پیش کرتا ہوں تو 50 سال کے بعد ہمارے پاس یہ کتاب کی پوری سند ہوگی نا ایک طرف سے. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ یہ کتاب آج ہے ہمارے پاس، جیسے امام سلطان محمد نے لکھی ہے، اب 50 سال آپ آگے کر دیں تو یہ اس کتاب کو پھر بھی یہ جو ہمارے گزرے ہوں گے نا طریقہ بورڈ کے جتنے بھی ممبران، ان سے سند حاصل تو ہوگی نا باقاعدہ کہ 50 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی تھی، اس میں یہ دینی امور بتائے گئے تھے. سامع بھائی بہت شکریہ آپ کا. بس